السلام علیکم، میں ہوں ساجد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی۔ 1714 میں مانک چند چل بسا۔ تب وہ ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں اپنی سودی کاروبار کی شاخیں قائم کر چکا تھا۔ اب وہ مغل بادشاہ، نواب بنگال اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاوہ فرانسیسی، ولندیزی اور پرتگالی تاجروں سے بھی لین دین کر رہا تھا۔ اس امر نے مارواڑی بنیا خاندان کی دولت، طاقت اور اثر و رسوخ میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ مانک چند بے اولاد تھا، چنانچہ لے پالک بیٹا فتح چند سودی کاروبار کا مالک بن گیا۔ وہ ذہانت اور چالاکی میں پچھلوں سے بڑھ کر تھا۔ اس نے مالیاتی کاروبار کو بڑھاوا دیا اور اسے عروج پر پہنچا دیا۔ چنانچہ 1722 میں نئے مغل بادشاہ محمد شاہ نے اسے جگت سیٹھ کا خطاب دے دیا، یعنی دنیا کا سب سے دولت مند انسان۔ فتح چند نے مرشد آباد سے لے کر دلی اور صوبہ گجرات تک اپنی ذیلی دفاتر کا جال بچھا دیا۔ وہ بادشاہوں اور نوابوں سے لے کر زمینداروں، تاجروں اور غیر ملکی تجارتی کمپنیوں کو سود پر بھاری سرمایہ فراہم کرنے لگا۔ بنگال میں زرعی اور تجارتی ٹیکس جمع کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ چونکہ فتح چند صوبہ بنگال میں سرمایہ کا گردش کا مالک بن گیا، اس لیے نواب کے بعد وہی طاقت کا سرچشمہ کہلانے لگا۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں سے لے کر ہندو زمینداروں تک سبھی اسے خوش کرنے کے جتن کرتے۔ 19ویں صدی کے یورپ میں یہودی خاندان روتشیلڈ نے سودی کاروبار میں ممتاز ترین درجہ پا لیا تھا۔ 18ویں صدی کی دنیا میں یہ مقام مرشد آباد کے جگت سیٹھ خاندان کو حاصل تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پہلے مورخ رابرٹ اورم نے اپنی کتاب میں جگت سیٹھ کو دنیا کا امیر ترین بینکار لکھا ہے۔ اسی طرح کمپنی کا ملازم کیپٹن ولیم فینویک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جگت سیٹھ نواب بنگال کا مقبول ترین درباری ہے اور اس کی دولت لندن میں لومبارڈ اسٹریٹ کے تمام بینکاروں کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ ہے۔ ان شہادتوں سے عیاں ہے کہ خصوصاً صوبہ بنگال میں جگت سیٹھ کو یہ قوت حاصل تھی کہ وہ کسی کو بھی آسمان پر پہنچا دے یا پھر خاک میں ملا ڈالے۔ وہ چاہتا تو نواب کے لیے بھی اتنی زیادہ مشکلات کھڑی کر سکتا تھا کہ نواب کو حکومت کرنا دشوار ہو جائے۔ کمپنی کے ہوشیار اور چلاک انگریز تاجر بہت پہلے جان گئے تھے کہ بنگال میں انہیں مارواڑی خاندان سے گہری قربت رکھنا ہوگی تاکہ صوبے میں پھل پھول سکیں۔ انہیں اگرچہ قدم جمانے کا سب سے پہلا موقع مغل بادشاہ فرخ سیر نے 1717 میں فراہم کیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ انگریز تاجروں کو ہندوستان میں شاہراہوں اور سمندری راستوں میں جگہ جگہ ٹیکس دینا پڑتے تھے، یوں ان کی آمدن کم ہو جاتی۔ وہ چاہتے تھے کہ کمپنی کے تاجروں کی سالانہ فیس مقرر کر دی جائے تاکہ انہیں جگہ جگہ ٹیکس نہ دینے پڑیں۔ اس غرض سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1715 میں ایک سفارت کار فرخ سیر کے دربار میں بھجوائی، مگر وہ اپنے مقاصد پانے میں ناکام رہی۔ اس سفارت میں ولیم ہملٹن نامی ڈاکٹر بھی شامل تھا۔ اتفاق سے بادشاہ انہی دنوں جانگ کے درد میں مبتلا تھا۔ کچھ عرصے بعد مرد معدہ کا بھی شکار ہو گیا۔ جب حکماں اسے تندرست نہ کر سکے تو اس نے ڈاکٹر ہملٹن سے بھی علاج کرایا۔ شومیئی قسمت سے فرخ سیر ٹھیک ہو گیا۔ یوں مغل بادشاہ کے دل میں انگریزوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اپریل 1717 میں آخر اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حسب منشاء شاہی فرمان جاری کر دیا۔ اب انگریز تاجروں کو سالانہ صرف 3000 روپے ٹیکس ادا کرنا تھا۔ یہی نہیں، کمپنی کو دستک نامی اجازت نامہ جاری کرنے کا اختیار بھی مل گیا۔ جس تاجر کے پاس دستک ہوتا اس سے ہندوستان میں سفر کرنے کے دوران کہیں کوئی ٹیکس نہ لیا جاتا۔ مغل بادشاہ کے شاہی فرمان نے ہندوستان کی تقدیر بدل دی۔ اس فرمان نے مغلیہ حکومت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔
کیونکہ یہ اپنی ہی رعایا کے مفادات کے خلاف تھا۔ انگریز تاجر تو صرف 3,000 روپے کا سالانہ ٹیکس دے کر خوب منافع کمانے لگے، جبکہ ہندوستانی تاجروں کو ہر جگہ ٹیکس دینا پڑتا۔ یوں وہ گھاٹے میں رہتے۔ زیادہ منافع کمانے کی وجہ سے انگریز تاجر رفتہ رفتہ بنگال کی تجارت پر چھا گئے۔ ان کا اثر و رسوخ بڑھانے میں جگت سیٹھوں نے بھی حصہ لیا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو فرق شہر سے شاہی فرمان مل گیا تو وہ صوبہ بنگال میں بہت متحرک ہو گئی۔ وہیں تجارتی سرگرمیاں جاری تھیں۔ اس نے پھر اپنا کاروبار پھیلانے کی خاطر جگت سیٹھوں سے بھاری قرضہ لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 1718 سے 1730 عیسوی تک کمپنی نے ہر سال ان سے 40 لاکھ روپے کا قرضہ لیا، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ اسی عرصے کے دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقامی تاجروں کو دستک فروخت کرنے کا بھی دھندا شروع کر دیا۔ یہ مقامی تاجر کمپنی کے ملازم نہیں تھے، مگر دستک ہونے کی بنا پر ان سے بھی کوئی ٹیکس نہ لیا جاتا۔ کمپنی منہ مانگے داموں یہ مقامی تاجروں کو دستک فروخت کرتی تھی۔ دستک کی غیر قانونی فروخت سے بنگال حکومت لاکھوں روپے کے سالانہ مالیہ سے محروم ہونے لگی۔ کمپنی نے اس دھندے میں جگت سیٹھوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ دستک کی فروخت سے کمپنی کو جو آمدن ہوتی، اس کا ایک حصہ جگت سیٹھوں کو بھی ملنے لگا۔ اس کے باعث انہوں نے دستک کی خرید و فروخت کے دھندے کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا۔ انگریز تاجر یہ غیر اخلاقی و قانونی دھندا بے دھڑک کرنے لگا۔ یہ لالچ و حوص پر مبنی کھلا فرار تھا۔ چونکہ صوبے میں مالیاتی نظام جگت سیٹھوں کے قبضے میں تھا، لہذا نوابان بنگال اس بد چلن سے واقف ہونے کے باوجود اسے روکنے کے لیے ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکے۔ جگت سیٹھوں کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ 1717 عیسوی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا کاروبار بہت زیادہ پھیل گیا، مگر وہ وہی صرف 3,000 روپے کا سالانہ ٹیکس ادا کرتی رہی۔ یہ تھی صورتحال جب اپریل 1756 عیسوی میں علی وردی جان چل بسے اور ان کے نواسے سراج الدولہ تخت نشین ہوئے۔ نئے نواب کی عمر صرف 22-23 سال تھی۔ ان کی تعلیم و تربیت محل میں انجام پائی تھی۔ وہ ایک ذہین نوجوان تھے۔ انہوں نے نانا کے ساتھ جنگی مہمات میں حصہ لیا۔ علی وردی خان نے نواسے کو حکومت کا انتظام سنبھالنے کی تربیت بھی دی۔ یہ ساری معلومات ہمیں ہندوستانی اور مغربی مورخین دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سراج الدولہ فنون حرب اور انتظامی معاملات میں طاق تھے۔ اسی بنا پر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جگت سیٹھ اور انگریز مل جل کر حکومت سے فراڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے متحد ہو کر صوبے کے خزانے پر ڈاکہ مار رکھا تھا۔ فتح چند 1744 عیسوی میں چل بسا تھا، پھر اس کا پوتا مہتاب رائے نیا جگت سیٹھ بن گیا۔ علی وردی خان نے فتح چند کے ایک اور نواسے سروپ چند کو مہاراجا کا خطاب دے دیا۔ یہ دونوں اب باپ دادا کا سودی کاروبار چلانے لگے اور اسے مزید پھیلا ڈالا۔ بعض برطانوی مورخین کی روح سے 1750 عیسوی میں جگت سیٹھوں کی کل دولت اتنی زیادہ تھی کہ موجودہ دنیا کے امیر ترین افراد مثلاً جیف بیزوس اور بل گیٹس کی دولت اس کے سامنے حقیر دکھائی دے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جگت سیٹھوں کی سالانہ آمدن تب برطانیہ کی خام قومی پیداوار سے بھی زیادہ تھی۔ جگت سیٹھوں اور انگریز تاجروں کے فراڈی منصوبے میں شاہی خاندان کے کچھ سرکردہ افراد بھی شریک تھے۔ ان میں سرفہرست صوبے کی فوج کا سپہ سالار میر جعفر تھا۔ علی وردی خان نے اپنی سوتیلی بہن کا بیاہ اس سے کر کے اسے کمانڈر فوج بنایا تھا۔ اس کے بعد سراج الدولہ کی خالہ گھسیٹی بیگم کا نمبر تھا، وہ بھی دھوکے بازوں سے ملی ہوئی تھی۔ تیسرے نمبر پر ایک اور خالہ کا بیٹا شوکت جنگ تھا، وہ علاقہ پورنیہ میں نائب ناظم تھا۔ جگت سیٹھ اور انگریز سرکاری خزانے سے جتنی رقم خرد برد کرتے، اس میں سے درج بالا شخصیات کو بھی حصہ ملتا۔ سراج الدولہ تمام دھوکے بازوں کو جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نواب بنتے ہی انہوں نے گھسیٹی بیگم کی تمام دولت قبضے میں لے کر اسے قید کر دیا۔ میر جعفر کو سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا دیا اور وہ عام جنرل بن گیا، جبکہ شوکت جنگ لڑائی میں مارا گیا۔ انہوں نے پھر اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو اہم انتظامی عہدوں پر فائز کیا۔ میر مدن کو میر بخشی سپہ سالار فوج بنایا۔ موہن لال دیوان وزیر خزانہ بن گیا، کیونکہ سابقہ دیوان رائے
درلب بھی فراڈی ٹولے میں شامل تھا۔ اسی طرح سراج الدولہ نے مروجہ انتظامی نظام ختم کر کے نیا سیٹ اپ تشکیل دیا۔ انہوں نے پھر جگت سیٹھوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ سارا مالیہ وصول کر کے دیانتداری سے سرکاری خزانے میں جمع کرائیں۔ سراج الدولہ کی پرورش ناز و نہم میں ہوئی تھی، اس کے باعث وہ کچھ ضدی اور اکڑ تھے۔ ممکن ہے کہ وہ جگت سیٹھوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے ہوں، اگرچہ وہ سختی کرنے میں حق بجانب تھے کہ جگت سیٹھ دھوکے باز بن کر ریاست کے غدار بن چکے تھے۔ مزید برآں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سراج الدولہ نوجوان تھے۔ اس عمر میں ہر انسان عموماً آزاد طبع اور خود سر ہوتا ہے، نیز انہیں حکومتی نظام چلانے کا عملی تجربہ بھی نہ تھا، اس لیے کوئی مسئلہ جنم لینے پر وہ جلد گھبرا جاتے۔ غرض سراج الدولہ کی شخصیت میں خرابیاں تھیں کہ وہ فرشتہ نہ تھے۔ انگریز مورخین نے اپنی کتب میں سراج الدولہ پر انتہائی گھٹیا الزامات لگائے ہیں تاکہ جنگ پلاسی میں اپنی فراڈی فتح کو برحق ثابت کیا جا سکے۔ ان کی روح سے نوجوان نواب ظالم، عوام دشمن، نااہل اور اخلاق باختہ شخص تھے۔ گویا انگریز مورخین نے جھوٹ اور دروغ گوئی کی تمام حدیں پار کر دی۔ انہوں نے اپنے الزامات کی بنیاد پر 3 کتابیں لکھیں۔ سراج الدولہ کی شہادت 1757 عیسوی کے بعد لکھی گئی۔ جین لا صوبہ بنگال میں قاسم بازار میں فرانسی کوٹھی کا ناظم تھا۔ جب بنگال انگریزوں کے زیر نگین آ گیا تو جین لا نے ملازمت چھوڑی اور پنڈاریوں کے مقامی فوجیوں کا ایک لشکر تیار کر لیا۔ وہ پھر اپنی خدمات کمپنی کو فروخت کرنا چاہتا، اس لیے اس نے اپنی آپ بیتی میں سراج الدولہ پہ بے سروپا الزامات دھر دیے اور انہیں مدفون کیا۔ غلام حسین طباطبائی علی وردی خان کا رشتہ دار تھا، انہوں نے اسے اعلیٰ درباری عہدے پر فائز کیا، مگر انگریز دربار میں داخل ہوئے تو اسے اپنی ملازمت جانے کا خطرہ چمٹ گیا۔ اس نے پھر اپنی کتاب میں سراج الدولہ پر بہتان لگا دیے تاکہ انگریز کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ غلام حسین سلیم تو کمپنی کا باقاعدہ ملازم تھا، اس نے بھی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سراج الدولہ پر جھوٹے الزامات عائد کر دیے۔ حقائق سے آشکار ہے کہ تینوں مورخین انگریز کے تلوے چاٹنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ عوان بن گئے اور سچ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بنگال میں نئی انتظامیہ نے جگت سیٹھوں کو مجبور کیا کہ وہ قانون کے مطابق عمل کریں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی باور کرایا گیا کہ وہ مقامی تاجروں کو دستک فراہم نہ کریں۔ یوں سراج الدولہ نے ریاست میں قانون کی رٹ قائم کر دی اور فراڈیوں کی کمائی کا دھندا بند کر دیا۔ اس طرح حکومت کو زیادہ آمدن ہونے لگی، مگر جگت سیٹھوں اور کمپنی کی آمدن گھٹ گئی، جس سے ان میں اشتعال پیدا ہوا۔ سراج الدولہ خاص طور پر جگت سیٹھوں کا اثر و رسوخ بھی کم کرنا چاہتے تھے، اس پہ انہیں اپنی بقا خطرے میں نظر آنے لگی۔ تب بھی جگت سیٹھوں نے سراج الدولہ کو ہٹا کر اپنی مرضی کا نواب لانے کا فیصلہ کر لیا۔ کرۂ فال میر جعفر کے نام نکلا، جو ان کا قدیم ساتھی تھا۔ ولیم ڈرمپل دور جدید کے ممتاز اسکاٹش مورخ ہیں۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ پہ ایک مفصل کتاب تحریر کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جگت سیٹھوں نے کمپنی کو بھاری رقم دی تاکہ وہ نواب کے خلاف فوج کھڑی کر سکے۔ کمپنی کے مالی طور پر اس پوزیشن میں نہیں کہ بھاری معاوضے پہ کرائے کے فوجی بھرتی کر لے۔ جگت سیٹھوں نے ہی انہیں 40 لاکھ روپے فراہم کیے، جس کی مالیت موجودہ حساب سے اربوں روپے بنتی ہے۔ اسی رقم سے کمپنی نے نئے فوجی بنائی، جس کا سربراہ رابرٹ کلائیو کو بنایا گیا۔ امیر چند نامی سکھ ساہوکار کلکتہ میں جگت سیٹھوں کا ایجنٹ تھا۔ اس نے میر جعفر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین ایک خفیہ معاہدہ کرایا۔ اس میں طے پایا کہ سراج الدولہ کے بعد میر جعفر نواب بنگال بن جائے گا، اور یہ کہ نواب بن کر وہ جنگی اخراجات کی رقم کمپنی کو ادا کرے گا۔ یہی نہیں، جگت سیٹھوں نے ہی سراج الدولہ کی فوج کے بقیہ جرنیلوں مثلاً میر لطف خان، میر قاسم اور رائے درلب وغیرہ کو بھاری رقم رشوت دی تاکہ جنگ پلاسی میں وہ محض تماشائی کا کردار نبھا سکیں۔ جون 1757 عیسوی کو جنگ پلاسی میں 23 جگت سیٹھوں کی کھڑی کی ہوئی انگریز فوج اور سراج الدولہ کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا۔ نواب کی فوج 42,000 پیدل فوجیوں اور 20,000 گھڑ سواروں پر مشتمل تھی اور 50 توپیں بھی رکھتی تھی۔
जबकि अंग्रेज़ फ़ौज 613 अंग्रेज़ फौजी और 2100 पंडारी रखती थी। इनका आपस में कोई मुकाबला न था। बुकौल रॉबर्ट क्लाइयो के नवाब की फ़ौज लाठियों से भी इन पर हमला करती तो जीत जाती, मगर गद्दार जर्नलों की वजह से नवाब शिकस्त खा गए। यूं अंग्रेज़ ताजरों ने जगत सेठों के सरमाए और मीर जाफ़र जैसे लालची गद्दारों की मदद से बंगाल पर कब्जा कर लिया। मामूली फ़ौज रखने के बावजूद इस फतह ने अंग्रेज़ों के हौसले बुलंद कर दिए। वो जान गए कि हिंदुस्तान को बहम लड़ाकर और रुपये पैसे के बल पर वो मज़ीद हिंदुस्तानी इलाकों पर काबिज हो सकते हैं। उनकी पेशनगोई दुरुस्त साबित हुई और आने वाले बरसों में वो हिंदुस्तान के हाकिम बन गए।